शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, खुदा का प्यारा नाम हक। खुदा हक है, बरहक है, और यहाँ हम हक की बात कर रहे हैं, किताब मुक़द्दस की बात कर रहे हैं। किताब मुक़द्दस की जो तस्दीक़ है वो ख़ुद कुरान मजीद हमें देता है। कुरान मजीद में बार बार ये लिख कर आया है कि ऐ ईमान वालों, तुम अपना ईमान उन तमाम किताबों के ऊपर रखो जो इससे पहले लिखी गई थी, यानी तस्दीक़ दे रहा है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात को तस्लीम नहीं करते, समझ नहीं पाते। तो आज मैं उनसे मुखातिब हूँ और कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा, अपने ख़यालात को बदलना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी आयत या कोई ऐसा क़िस्सा जो किताब मुक़द्दस में मुंदरज है उसके बारे में ज़िक्र करें जो कुरान मजीद में भी आया है और कुरान मजीद किताब मुक़द्दस की तस्दीक़ कर रहा है। देखिए, जैसा कि हम काफ़ी किस्सों को किताब मुक़द्दस में देखते हैं जी, तो हमें खुलासा मिलता है जी, लेकिन जहाँ 2-2, 3-3 बाब का बयान है वो कुरान मजीद में सिर्फ एक एक आयत में कह दिया गया है। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे कि जिस वक़्त इज़राइल कौम बेआबान में 40 साल तक भटक रही थी जी, और उन्हें खाने को वो याद आने लगा, पुराना खाना जो वो मिस्र में खाते थे, जी, वो तो गोश्त खाते थे, वो तो प्याज खाते थे, वो तो वो सब याद आने लगा तो वो बड़बड़ाए। जी, तो खुदा ने आसमानी खाना भेजा, मन्ना भेजा, जी, मन्ना सिलवा भेजा, जी, 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 और उसके बाद उन्हें गोश्त की हाजित हुई तो बटेरे भेजी। तो यहाँ एक आयत है सूरह अल-आराफ में जी, ये है 160वीं आयत। जी, तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ जहाँ इन दोनों चीज़ों का बयान किया गया है। जी, और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले जी, और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, यानी मूसा की तरफ वही भेजी। इससे पहले वाले एक एपिसोड में हम ये कर चुके हैं, इसके बारे में हमने बताया है जी, इस खास जी बात जी, इस पर। खास बात के लिए जी, वही भेजी कि लाठी पत्थर पर मारो। तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। जी, और हमने उनके सरों पर बादल को साहिबान बनाए रखा और उन पर मन सिलवा उतारते रहे। जी, और उनसे कहा कि जो पाकीज़ा चीज़ें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। जी, और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि नुकसान किया अपना ही। जी, जी जी। तो यहाँ पर एक ख़ास बात हमने देखी, एक नहीं कई ख़ास बातें हमने देखी हैं। जैसा कि आप इससे पहले बयान कर चुके हैं कि एक आयत में एक पूरा का पूरा बाब कुरान में दे दिया गया है, यानी कि मुख्तसर तौर पे एक बात को बताया गया है कुरान में। यहाँ पर एक बाब में कई चीज़ें आ गई हैं, वो पूरा का पूरा किस्सा कि किस तरह से एक आयत में वो पूरी की पूरी बातें आ गई हैं जो कई बाब में थी। मिसाल के तौर पर आपने ज़िक्र किया उस पानी का, जी हाँ, तो वो एक पूरा का पूरा बाब है, बहुत सारी आयत हैं उससे जुड़ी हुई। फिर आपने बात की मन्ना सलवा की, मन्ना की, तो वो भी। फिर उसके बाद बटेरों की जगह यहाँ दिया पाकीज़ा चीज़ें, बटेर जो कि कुरान मजीद में लिखा है बटेर जो है उसका जिक्र आता है, तो वो पाक चीज़ है हमारे वास्ते, हम उसे खा सकते हैं। तो खैर, मैं अब किताब मुक़द्दस के हवाले आपके सामने कुछ लाना चाहता हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे देख के। मैं तौरात शरीफ की किताब जो है, तौरात की 5 किताब हैं, उनमें से जो चौथी किताब है वो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। किताब गिनती की किताब, जिसे हम गिनती की किताब कहते हैं, उसका 16वां बाब। कौन सा? 16वां बाब। पहले उससे पहले मैं 11वां बाब मैं
دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. 11 اور 16 دو باب ہیں جس کے اندر ذکر آیا ہے من سلوا کا، منا کا. تو میں پڑھے دیتا ہوں 16 کا 15 اور 35. وہ پورا باب ہے، لیکن جی آپ کے یاد دہانی کے لیے، آپ کے ریفرنس کے لیے جسے ہم کہتے ہیں، میں پڑھے دیتا ہوں. اور من دھنیے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی. لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہنڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے. اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا. جی، ایک ذکر یہاں پر آیا. اور دوسرا ذکر آتا ہے من سلوا کا، یہ والی آیت ہے، یہ خروج کی کتاب کے 16ویں باب میں. اب یہ جو گنتی کی کتاب ہے یہ چوتھی کتاب ہے، اور خروج کی کتاب دوسری کتاب ہے توراۃ شریف کی. 16 کا 15 اور 35 میں پڑھوں گا، جہاں ذکر کیا گیا ہے واپس. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے منا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے. یعنی آسمان سے جو غذا انہیں دی جا رہی تھی وہ من سلوا تھی. جی ہاں. پھر ہم گنتی میں بھی دیکھ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں بٹیروں کا ذکر. دیکھیے اس میں دو باب ہیں، دونوں کتابوں میں ایک پورا باب جو ہے وہ من سلوا کے بارے میں ہے. جی، اب ہم دیکھتے ہیں بٹیروں کے بارے میں. تو 16ویں ہی خروج کے 16ویں باب میں 13ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. 13 آیت. اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی. جی، تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا بٹیریں آ گئی ڈھیر ساری. اس کا پورا ذکر ہے کس طرح سے انہوں نے بٹیروں کو بٹورا اور کس طرح سے ذبح کیا اور اسے کھایا. پھر گنتی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 11ویں باب میں 31 اور 32 میں بڑی خوشی اور بڑے اس سے صفائی کے ساتھ پیش کیا گیا. اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی، اور ان کو لشکر کہا کہ برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک دن کی راہ تک اس طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا. اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کیں، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھیں اس کے پاس بھی 10 خومر کے برابر جمع ہو گئیں. اور انہوں نے اپنے لیے لشکر کہا کہ چاروں طرف ان کو پھیلا دیا. یعنی کہ افراد سے انہیں کھانے پینے کے لیے خدا نے انتظام کیا. روٹی بھی آئی اور گوشت بھی آیا. تو یہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے، نہ تو وہ شکایت کر سکتے تھے کہ خدا نے ہمیں بھوکا رکھا. 40 سال تک انہوں نے منا کھایا اور تندرست رہے، صحت یاب رہے، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی انہیں. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کتاب مقدس میں کہ ان کے جوتے بھی نہیں گھسے. یہاں پھٹے بھی نہیں نہ گھسے. اب سوچئے آپ، یہاں پر تو اگر ہم بہترین سے بہترین جوتے بھی لیتے ہیں اور اتنا چلیں گے تو ان جوتوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیا عالم ہوتا ہے، اور کپڑوں کا بھی. تو خیر یہ بات رہی کتاب مقدس کی. اب دیکھیے صاحب، کتاب مقدس میں آپ نے دیکھا کس طرح سے خدا ہر چیز کا خلاصہ کر رہا ہے. کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھ رہا ہے، آپ کے سامنے ہر چیز کو پیش کر رہا ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے؟ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف بھی ہو گیا ہے. ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا بھی ضعیف ہو گیا، کہ ہمارا خدا بھی منسوخ ہو گیا ہے. اس کے کلام کو منسوخ کہنے کا مطلب یہی ہوا، یا ضعیف کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا ضعیف ہو گیا اور منسوخ ہو گیا ہے. جیسے کوئی بزرگ ہیں، کسی زمانے میں ان کی کچھ روایتیں ہوا کرتی تھیں، آج وہ روایتیں نہیں ہیں، نہیں چلتی. یا کوئی مشین ایک طرح سے چلا کرتی تھی، اب وہ نہیں چل رہی ہے، نئی مشینیں آ گئی ہیں. تو اس کا مشینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا اپنے بارے میں کہتا ہے میں جیسا کل تھا ویسا آج ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ ویسا ہی رہوں گا. کتاب مقدس میں یہ درج ہے. جی، میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی، قرآن مجید میں اتنا مختصر ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یا کسی گھٹنا کے بارے میں جی ایک آیت پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے. بے شک. اس کو پورے تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ کو کتاب مقدس میں جانا ہی پڑے گا، اور جب وہاں آ جائیں گے تو آپ کی پورے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا
کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، اور جس حق کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو حق ہم آپ پر ریویل کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ جانیں گے کہ سچائی کیا ہے۔ جی بے شک بے شک، بجا فرمایا آپ نے۔ اور ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کریں گے، لیکن اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے کچھ اور خاص باتیں لے کر آئیں گے کتاب مقدس کے حوالے سے، جس کی تصدیق خود قرآن مجید کرتا ہے۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔